بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اجاز علی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پروگرام لٹون میں سروے کر رہے ہیں عام انتخابات 2024 کے حوالے سے۔ پیارے ناظرین، اس حوالے سے ہم آئے ہیں NA23 جماعت اسلامی کے امیدوار عاقب اسماعیل صاحب، نوجوان اور اعلیٰ تعلیم یافتہ قیادت ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے ان کا اظہار خیال عوام کے سامنے رکھنے کا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم عاقب اسماعیل کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا شکریہ، آپ نے مصروف وقت میں سے وقت نکال کے دے دیا۔ بالخصوص شکریہ آنے کا۔ تھینک یو سر۔ سر آپ سے پہلا سوال ہے، NA23 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ نوجوان ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ آپ کے حلقے کے عوام کو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کیونکہ ووٹرز نوجوان اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لیڈرشپ کے تلاش میں ہے۔ سر آپ کے حلقے کے بنیادی مسائل اور محرومیاں کیا ہیں اور ان کے لیے آپ کی ترجیحات کیا ہوگی ان محرومیوں کے ازالے کے لیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح آپ نے کہا کہ علاقے کے جو ہمارا حلقہ ہے اس کے محرومیوں کے حوالے سے، محرومیاں تو میں اگر کہوں تو پورے پاکستان میں جتنے بھی حلقے ہیں 70 سے 80% جو محرومیاں ہیں وہ سب میں ایک ہی ہیں۔ اگر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بات کروں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سب کے ساتھ منسلک ہے، پر یہ 20 سے 25% ایسی محرومیاں ہیں کہ جو حلقے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ سب کو یہ بالخصوص علم ہے، اگر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بات کروں، اگر میں کرنسی ڈیویلیویشن کی بات کروں، میں فوڈ پروڈکٹس، آٹا، تیل، یہ جتنے بھی بیسک یوٹیلیٹیز ہے ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے، اگر اس کی میں بات کروں، اس کا تو دن ختم ہو جانا ہے اور وہ بیان ختم نہیں ہونا، وہ سب کو علم ہے، بار بار لوگ کہہ چکے ہیں، اس پہ تبصرے کر چکے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بالخصوص اپنے حلقے کے حوالے سے۔ جس حلقے سے ہم بلونگ کرتے ہیں یہ KPK میں 76 تحصیلیں ہیں اور اس میں سب سے بڑا تحصیل ہے تختبئی۔ چونکہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے تھوڑی سی رد و بدل ہوئی ہے، پر مین تختبئی جو تحصیل ہے وہ ہمارے حلقے میں شامل ہے۔ یہ حلقہ شروع ہوتا ہے ولیج کونسل شامت پور تورو سے لے کے جلالہ تک، یہ حلقہ گیا ہے NA23۔ اس میں 22 یونین کونسل ہے اور 71 جو ہے وہ ولیج کونسل ہے۔ اب جہاں پہ جس جگہ پہ اب ہم موجود ہیں، جہاں سے جو میرا ہوم ٹاؤن ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں، یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کھنڈرات سے مشہور ہے۔ تختبئی کھنڈرات یہ انٹرنیشنل فورمز پہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے لیے بہت سارے جگہوں سے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ ریسرچ کرنے کے لیے اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے اور اس کی سینری کو کیپچر کرنے کے لیے۔ تو اگر میں ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں، ٹورزم انڈسٹری انفراسٹرکچر کی وجہ سے، ہوٹلز جو رہائشی ہوٹلز ہیں، رومز ہیں، اس کے وہ موجود نہیں ہے، اس کی کمی کی وجہ سے، اور جو یہاں پہ ٹورزم فیسیلیٹیشن ڈیسکس ہیں اس کی کمی کی وجہ سے ٹورزم ڈیڈ ہے یہاں پہ۔ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں کہ جو ونڈرز آف ورلڈ ہے اس میں احرام مصر جو ہے وہ ایک آتا ہے، چونکہ میرا وہاں پہ خود وزٹ ہوا ہے، اس کی انٹری فیس جو ہے وہ ہے $50۔ تو اگر میں پاکستان سے چل کے وہاں کے بت دیکھنے کے لیے، وہاں کے میوزیم اور جو ایک معجزہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے اگر میں ٹکٹ لیتا ہوں اور وہاں پہ پھر میں رہائش رکھتا ہوں اور وہاں پہ پھر بھی انٹری فیس وہاں پہ $50 ہوتی ہے، تو اس کا مطلب وہ اس کو کیش کر رہے ہیں۔ سیم سٹرکچر اگر ہمارا یہاں پہ ڈیولپ ہو جائے اور وہ ٹورزم سے جو ریونیو جنریٹ ہو کے وہ اسی علاقے کے سولرائزیشن پہ، انڈسٹریلائزیشن پہ، اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ لگ جائے تو انشاءاللہ یہ علاقہ جو جتنی تاریکی میں گیا ہوا ہے اس سے نکل کے روشنی کی طرف سفر بآسانی کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو جس علاقے میں ہم موجود ہے یہاں پہ یوتھ کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ یوتھ کی شرح اگر جس بھی نظریے والے پارٹی کے میں اگر بات کروں تو یہاں پہ جلسے جلوس جو جن کے گرم ہوئے ہوتے ہیں وہ یوتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں سب کو یہ کہتا ہوں اگر زندہ باد اور پائندہ باد کے لیے اگر یوتھ ہے اور ڈنڈے کانے کے لیے اگر یوتھ ہے تو اس یوتھ کا آپ نے کیا کیا ہے، کچھ کرنا بھی ہے، تو اس کے لیے جتنی ضرورت تعلیم کی ہے اور سیر و تفریح کے لیے اتنا سپورٹس کا بھی اتنا رجحان ہونا چاہیے۔ تو ہمارے علاقے میں
بڑے افسوس کے ساتھ کوئی اسپورٹس کمپلیکس نہیں ہے. اسپورٹس کمپلیکس جلالہ ہماری ایک یونین کونسل ہے, وہاں پہ اوقاف کی زمین ہے, وہاں اس پہ کوئی اپروول چل رہی تھی, پھر حکومت چینج ہوا اور بیڑا ہمارے یوتھ کا غرق ہو گئے. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یوتھ جو ہے ہمارے علاقے میں آئس کے نشوں میں اور بہت سارے ایسے غیر ضروری جو چیزیں ہیں اس میں مبتلا ہے جس میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں یہاں پہ. بہت انڈسٹریلائزیشن کی اگر میں بات کروں, میں خود انڈسٹریل سیکٹر, کارپوریٹ انڈسٹریل سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں. اس ایریا میں پچھلے 50-60 سال سے جو انڈسٹری چل رہی ہے وہی ہے, کوئی نئی انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہے. اسی وجہ سے نہ اسکل ہے یہاں پہ, نہ یہاں پہ امپلائمنٹ ہے. جتنے بھی ہمارے یہاں پہ یوتھ موجود ہے یا ہمارے اباو دا یوتھ اگر میں کہوں 40+, 36+, جتنے ہمارے عوام ہے وہ یہاں سے ٹریول کر کے پشاور جاتے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد, رباط, بہت سارے ہتار اس طرح انڈسٹریل سیکٹرز ہے جہاں پہ وہ اپنے لیے نامنل زندگی گزارنے کے لیے کچھ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انڈسٹریل سیکٹر کے لیے یہاں پہ سروے ہوئی تھی, اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہاں پہ اتنی لینڈ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ انڈسٹریل سیکٹر ڈیولپ کریں. پھر اس کا پوچھنے والا بھی یہاں پہ کوئی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی میگا انڈسٹریل سیکٹر نہیں چاہیے, ہمیں پارٹس میں اسمال اسکیل ہے. آپ ہمیں 10 انڈسٹری کے لیے ایک سیکٹر ایک ہلکے میں دے دیں, ایک دوسرے میں دے دیں, ایک تیسرے میں دے دیں, اسمال انڈسٹریل سیکٹر ہمیں ڈیولپ کر دیں. تو بہت ایسی محرومیاں ہیں ہلکے کے حوالے سے کہ جس پہ ہماری گہری نظر ہے. سر آپ انتخابی عمل میں آپ نے قدم رکھا ہے. سر کتنے وقت سے آپ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور کیا سوچ لے کر آپ سیاست میں آ گئے سر؟ بالکل بڑی دلچسپ یہ کوشچن ہے میرے لیے. میں اس کا ذرا تفصیلی آنسر دینا چاہوں گا. میرا پورا نام ہے عاقب اسماعیل اور میرے والد صاحب جو ہے وہ حاجی محمد اسماعیل مرحوم جو ہے وہ فاؤنڈر یونیسا گروپ آف انڈسٹریز ہیں. انہوں نے ایک پودا لگایا ہوا تھا جس کا پل علاقہ کھا رہا ہے مختلف شکلوں میں. اس کے ساتھ ساتھ میں حاجی عبدالرزاق عرف عربی حاجی سیب جو معروف عالم دین تھے جہاں پہ ہم موجود ہیں اس علاقے کے مرحوم, میں ان کا پوتا ہوں. تو سیاست ہم ایز اے خدمت دیکھتے ہیں. اور پھر جماعت اسلامی کی اگر میں بات کروں تو جو واحد جماعت ہے کہ جس میں آپ نے نومینیشن پیپر کے لیے اپلائی نہیں کرنا پڑتا. آپ شورا اور جو آپ کی تنظیم ہے, جو نظم ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا سوٹیبل ہے, کون سا میرٹ کے بنیاد پہ ہم عوام کو دے سکتے ہیں. تو اگر میں اپنی بات کروں تو میرا تعلق انڈسٹریل سیکٹر سے ہے, پر میں اسماعیل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں اپنے حلقے میں, جس میں فری میڈیکل کیمپس کر رہا ہوں, جس میں یوتھ کے ٹورنامنٹس ارینج کر رہا ہوں, ساتھ میں روزگار اسکیمز کر رہا ہوں, جاب فیئرس کر رہا ہوں. جو ایک ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے کچھ ہو سکتا ہے اپنے علاقے کے لیے, میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اور پچھلے 2 سال سے میں اس جماعت کے ساتھ بالکل ایکٹیو منسلک ہوں. خاندان میرا پچھلے 40 سال سے منسلک ہے. تو میں خود پچھلے 2 سال سے ایکٹیو ہوں اور جماعت اسلامی نے اس دفعہ انتخابات کے لیے مجھے موقع دیا ہے کہ جو خدمت مختلف شکل میں اپنے حلقے میں کر رہا ہوں وہ سیاسی خدمت بھی اس حلقے کے لیے میری شکل میں ہوں. سر جماعت اسلامی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے طرز سیاست میں کیا فرق ہے؟ ہاں بالکل, واحد جماعت ہے جماعت اسلامی جس میں 3 چیزیں ہیں. جو جتنے بھی ناظرین ہیں وہ یہ اپنے ساتھ نوٹ بھی کر لے, یاد بھی کر لے. نمبر 1 ٹرانسپیرنسی ہے اس میں. ٹرانسپیرنسی مطلب یہ ہے کہ ہمارا امیر جماعت سے لے کے جتنی بھی کارکنان ہیں, جتنے بھی قائدین ہیں, جتنے بھی امیدوار ہیں, وہ اینی ٹائم اینی فورم پہ احتساب کے لیے اویلیبل ہے. پورے پاکستان میں سب کو بخوبی یہ علم ہے کہ ہمارے قائدینوں پہ کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے, نہ ماضی میں ہے نہ موجودہ ہے. اور ہمارا اتنا اسکروٹنی لیول ہے, اتنا ایک نظم ہے اپنے جماعت میں جو کہ پوائنٹ 2 کو کور کرتا ہے, انٹرنل ڈیموکریسی کو, کہ وہاں پہ انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی موروثیت نہیں ہے, کوئی بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کارپیٹ بچھانا ہے, کسی کا دروازہ کھولنا ہے, کسی کے لیے بوتل کھولنی ہے, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. امیر جماعت آپ کے ساتھ اینی ٹائم اویلیبل ہوتا ہے. آپ نے زمین پہ بیٹھنا ہے, آپ نے کرسی پہ بیٹھنا ہے, وہ اینی ٹائم اینی فورم پہ وقت نکال کے, کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے, وقت نکال کے امیر جماعت سے لے کے امیر ضلع, امیر صوبہ, امیر زون, ہر ایک بندہ آپ کے ساتھ بالکل موجود ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی قائدین ہیں, یہ کوئی نواب, کوئی خان, کوئی ایسے بندے نہیں ہیں. اس میں مکس سیٹ اپ ہے جس میں جتنا آگے جانے کا
اور جماعت کی تحریک کو آگے لے جانے کا جذبہ ہو وہ ابھر کے آتا ہے. آپ ہمارے امیر جماعت کو دیکھ لیں, وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے, کہاں سے آیا ہے, اس سے پہلے کون تھا, اس کے بعد بھی یہ ڈیکورم سٹارٹ ہے. الیکشن ہوتے ہیں انٹرنل پارٹی کے, ہمیں ہمارے پوائنٹ 2 کو کور کر لیتے ہیں. پھر پوائنٹ 3 ہے خدمت. ہم الخدمت کی شکل میں ایک خدمت کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں پہ ہو سکے. 1941 میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ پودا, یہ بیج بویا ہوا تھا اور وہ خدمت کی بنیاد پہ تھا. اس کا مین موٹیو یہ تھا کہ جب عوام کو یہ درد محسوس ہو کہ میری خدمت اس تحریک کے لیے یا اپنے ملک کے لیے ایسی ہو جس طرح ہم والدین اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں, تو اس جذبے کے ساتھ یہ تحریک شروع ہوا تھا اور یہ 27 ملکوں میں مختلف شکلوں میں چل رہا ہے. فلسطین کے نام پہ آپ دیکھ لیں آواز جماعت اسلامی اٹھا رہی ہے, غزہ ریلی جماعت اسلامی کر رہی ہے. یہ سب اس کو بار بار دہراتے ہیں اپنے تقریروں میں کہ جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جو کہ ٹرانسپیرنسی بیس ہے, خدمت بیس ہے, انٹرنل ڈیموکریسی. تو ہمارے جو جماعت ہیں جس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں دوسری جماعتوں سے, دوسرے نظریے والے جماعتوں سے, اس کا یہ مین فرق ہے. سر آخر میں پاکستانیوں کو اور بالخصوص N23 کے ووٹرز کو اور عوام کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, سب کو میرا یہی پیغام ہے. اگر میں اپنے حلقے کی بات کروں, میں N23 سے بلونگ کرتا ہوں, تغبئی سٹی سے میرا تعلق ہے اور حلقہ N23 جو کہ تورو مردان سے لے کے جلالہ تک ہے یہ میرا حلقہ ہے. پر میں ساتھ میں KPK جو ہمارا صوبہ ہے اس سے بھی میرا تعلق ہے, اور پھر پاکستان تو ہے ہی ہے. پورے پاکستان میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے یہ درخواست ہیں, جو ہمارے نوجوان ہیں بالخصوص ان سے درخواست ہے, جو ہمارے گھروں میں بہنیں ہیں, مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان سے یہ درخواست ہے کہ ہر فورم پہ ہم نے ہمیشہ جماعت اسلامی کی تعریف کی ہے الخدمت کی شکل میں. اگر فلسطین کے لیے آواز اٹھایا جائے تو اس کے لیے بھی جماعت اسلامی کا نام صف اول میں آتا ہے. عالم اسلام جماعت اسلامی کے جو جتنے اقدام ہیں اس کی تعریف کرتا ہے. ہر جگہ پہ, ہر پلیٹ فارم میں جماعت اسلامی ہی صف اول میں خدمت میں موجود ہے. سیاسی خدمات کے لیے اور حلقے کی خدمات کے لیے جماعت اسلامی کے جتنے قائدین ہیں, جتنے امیدوار ہیں جو کہ میدان میں میرٹ کے بیس پہ اترے ہوئے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا اس علاقے کے لوگوں پہ فرض ہے. اس کی خصوصی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ امیدوار جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے میدان میں کسی بھی شکل میں پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ اپنے ایوانوں میں نہیں پہنچتے, تو یہ ہار جو ہے وہ ان عوام کی, ان حلقے کی ہار ہے, وہ نمائندگی کی ہار نہیں ہے. میں اپنا اگزامپل آپ کو کوٹ کر لیتا ہوں. میں ایک انڈسٹریل سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں. میں اس خدمت کے میدان میں جماعت اسلامی کا چناؤ میں نے اسی بیس پہ کیا ہوا ہے کہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے اس جماعت میں, عوام کی قدر ہے, عوام کی دکھ درد یہ سمجھتی ہے. تو میں ایک ایسی تحریک کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا تھا کہ جو میرٹ کے بیس پہ ہو, جو عوام کے ساتھ اینی ٹائم اینی پلیٹ فارم پہ موجود ہو. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس میں کوئی موروثیت نہیں ہے, یہاں پہ کوئی باپ بیٹا پوتا والا سسٹم نہیں ہے. میرٹ کے بیس پہ جس میں خدمت کا جذبہ ہے وہ امیر بن سکتا ہے, وہ امیر صوبہ بن سکتا ہے, وہ امیر جماعت بن سکتا ہے. آپ ہمارے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں, جماعت کے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس دفعہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں پورے پاکستان میں جتنے نمائندے جماعت اسلامی نے کڑے کیے ہوئے ہیں ان کا آپ ان کو سرچ کریں, ان کے خاندان کو دیکھ لیں. انشاءاللہ میرٹ کے بیس پہ وہ کڑے ہوئے ہیں اور اس پہ جماعت نے اگر ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے حلقے اور اپنے عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے, ان کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے ان کو میدان میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو ان کو سپورٹ کرنا بالکل آپ کے آنے والے بچوں کی جو مستقبل ہے, جو آپ کے آنے والی بیٹیاں جو یونیورسٹیوں سے محروم ہیں, جو تعلیم سے محروم ہیں, جو آپ کے نوجوان مختلف نشوں میں مبتلا ہیں, جو بہت ساری ایسی سیکٹرز ہیں جس پہ کام اور جس پہ نظر جماعت اسلامی کا ہے. آپ دیکھ لیں IT کی شکل میں بنو قابل کے نام پہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے, کراچی میں کام کر رہی ہے, لاہور میں
میں ایک ماڈل بن گیا ہے کراچی میں، وہ لاہور میں اپلائی ہو گیا، وہ پنڈی میں اپلائی ہوگا، وہ پشاور میں اپلائی ہوگا، وہ نیچے جو لوکل تنظیمیں ہیں انشاءاللہ اس تک پہنچے گا۔ جماعت اسلامی کا جو کارکن ہے، جماعت اسلامی کا جو سپورٹر ہے، وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے میدان میں اپنے مدد آپ کی تحت اپنے خرچ پہ موجود ہے۔ یہ ایسی تحریک ہے، یہ ایسی پارٹی ہے کہ جس پہ کسی کو پیسے دے کے لانا نہیں پڑتا، ان کا ووٹ جو ہے کوئی خرید نہیں سکتا۔ یہ ایک تحریک ہے، اس تحریک کو آپ سپورٹ کریں۔ میری عمر 28 سال ہے۔ میں ایز اے یوتھ، ایز اے ینگ کینڈیڈیٹ، ایز اے یوتھ کینڈیڈیٹ جتنے بھی نوجوان ہیں ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے نکلے۔ آپ کی والدینوں کی اور آپ کے خاندانوں کی جو پارٹیاں ہیں جس کو چینج آپ روایات کی وجہ سے نہیں کر سکتے، پر آپ اپنے سوچ کو تبدیلیں، تاکہ آنے والے ٹائم میں جو آپ کے چھوٹے نوجوان ہوں گے جو میدان میں اتریں گے اگلے 5 سال، ان پہ آپ فخر محسوس کریں کہ آپ نے 8 فروری 2024 کو جن نمائندوں کو جس حلقے میں آپ نے ان کو موقع دیا، ان کا چناؤ کیا، وہ میدان میں اس طرح ڈیلیور کر پائے کہ ان کا اور ان کے آنے والے جو ینگ جتنے بھی ہماری یوتھ نوجوان ہو رہی ہے 5 سال بعد، 3 سال بعد، 2 سال بعد، ان کے لیے ایک ماڈل بنے، ان کے لیے ایک فخر کا سمبل بنے۔ تھینک یو سر۔